بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد والصلاة والسلام علی مصدر الخیر واشرف بریتہ ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین اما بعد۔ برادران گرامی، خداوند عالم نے جو اس دنیا کو خلق فرمایا ہے، تو یہ جس دنیا کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اسی دنیا کے اندر بہت سی ایسی دنیایں ہیں کہ جن کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اور لاتعداد ایسی مخلوقات ہیں جن کو ہماری آنکھیں درک نہیں کر سکتی ہیں۔ لیکن کچھ اللہ والے ایسے لوگ ہوتے ہیں اور کچھ بابصیرت لوگ اور پاک دامن لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کبھی کبھی اپنی انہی آنکھوں سے ان دنیاؤں میں سے کسی ایک دنیا کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، اور انہی دنیاؤں میں سے ایک دنیا ہے عالم برزخ۔ عالم برزخ وہ دنیا ہے کہ انسان مرنے کے بعد اس عالم برزخ کی دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے، اور پھر تا قیام قیامت اسی عالم برزخ کی دنیا میں رہتا ہے۔ اور وہ جو عالم برزخ کی دنیا ہے وہ اس دنیا سے مختلف ہے۔ تمام مرنے والوں کی ارواح اسی عالم برزخ کی دنیا میں رہتی ہیں، اور ان کو وہاں پہ ایک جسم بھی عطا ہوتا ہے جسے جسم مثالی کہا جاتا ہے۔ ہر روح کو ایک جسم مثالی عطا ہوتا ہے، اور جسم مثالی اس دنیا کے جسم کی نسبت لطیف ہوتا ہے۔ یہ جسم کثیف ہے، اور عالم برزخ میں ہر روح کو جو جسم عطا کیا جاتا ہے اسے جسم مثالی کہا جاتا ہے، جو لطیف ہے اور جس کا وزن بھی اس جسم کی نسبت بہت کم ہے۔ تو اس عالم برزخ کی دنیا میں اپنی ایک جنت بھی ہے، اور عالم برزخ کی اپنی ایک دوزخ بھی ہے۔ وہ جنت الخلد، وہ ہمیشہ کی جنت جو ہے، اور ہمیشہ کی جو جہنم ہے، اس کی تقسیم بروز محشر حساب و کتاب کے بعد ہوگی۔ لیکن اس قیامت کے دن کے بعد ملنے والی جنت اور دوزخ کے علاوہ خداوند عالم نے ایک جنت اور دوزخ کو خلق کیا ہے، جس میں مرنے کے بعد انسان کی روحیں رہتی ہیں۔ نیک روحوں کو عالم برزخ کی جنت نصیب ہوتی ہے، اور جو بری روحیں ہوتی ہیں ان کو عالم برزخ کی جہنم نصیب ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی کوئی آنکھ والا، کوئی بصیرت کی آنکھ والا انسان حالت کشف میں اس عالم برزخ کی جنت اور اس دوزخ کو دیکھ سکتا ہے، اور کوئی باعمل انسان عالم برزخ میں مختلف ارواح سے بالمشافہ ملاقات بھی کر سکتا ہے۔ اور انہی میں سے ایک حکایت جو علامہ محمود عراقی نے اپنی کتاب دارالسلام میں نقل کی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ فرجہ الشریف روحی و ارواح العالمین لہ الفداء کے لیے لکھی ہے۔ اسی کتاب میں اس حکایت کو درج کیا ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ تو علامہ محمود عراقی غفران اللہ علیہ اپنی کتاب دارالسلام میں یہ حکایت نقل کرتے ہیں کہ بہت ہی مقدس اور بہت ہی پارسا عالم دین علامہ تقی نراقی تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نجف اشرف میں میری رہائش تھی، اور نجف اشرف میں رہائش کے دوران ایک مرتبہ قحط پڑا، اور اس قحط میں ہم لوگ بڑے پریشان تھے، اور اشیاء کی قیمتیں آسمان چھو رہی تھیں، اور فقر و فاقہ کی ایک اور غربت کی انتہا کی ایک کیفیت تھی۔
گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، پکانے کو کچھ نہیں تھا، اور میں اسی پریشانی کے عالم میں اپنے گھر سے نکلا اور وادی السلام کی طرف آیا۔ وادی السلام کے قبرستان میں نے کہا کہ جا کے کچھ قبروں کی زیارت کرتا ہوں اور وہاں فاتحہ خوانی کرتا ہوں، اور تاکہ میرا کچھ غم اور دکھ جو ہے وہ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں وادی السلام میں جب داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ، ایک جنازہ ہے جسے انہوں نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اور وادی السلام کے اندر ایک عظیم باغ ہے، اور وہ باغ پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ وادی السلام عظیم باغ ہے جو اس دنیا کے باغ سے مختلف ہے، اور بہت ہی خوبصورت باغ ہے۔ اس باغ کے اندر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ جنازہ اٹھانے والے اسی باغ کے اندر ایک قصر ہے، ایک بہت ہی خوبصورت ترین محل ہے، اس محل کے اندر اس جنازے کو لے کر وہ گئے ہیں، اور میں ان کے پیچھے اس قصر میں، اس محل میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک جوان کو جو سونے کے ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس شخص نے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا اور مسکرا کر میرا حال احوال پوچھا، اور مجھے میرے نام سے مخاطب کیا، اور مجھے کہا کہ آپ مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ کو جانتا ہوں، اور میرا یہ نام ہے، اور فلاں شہر سے میرا تعلق ہے، اور یہ جتنے لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملائک ہیں، فرشتے ہیں جو مجھے یہاں لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے اس باغ میں اور اس قصر میں مجھے آ کے چھوڑا ہے۔ یہ عالم برزخ کا باغ ہے اور یہ عالم برزخ کا قصر ہے۔ تو میں بہت حیران ہوا، اور پھر میری نگاہ باہر کی طرف میں نے دیکھا تو مجھے اور بھی کچھ محلات اور کچھ قصر نظر آئے۔ ان محلات میں، اسی باغ کے اندر ان محلات میں نے اپنے والد کو بھی دیکھا اور اپنی والدہ کو بھی دیکھا، اور اسی طرح سے میرے کچھ رشتہ دار جو میرے والدین کی طرح دنیا سے چلے گئے تھے اور فوت ہو چکے تھے، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی۔ وہ بڑے خوش ہو کر مجھے ملے، میرا استقبال کیا، میرا حال احوال پوچھا، تو میں نے اپنے والد کو اپنے غم و اندوہ کے متعلق بتایا اور قحط سالی کے متعلق بتایا، اور اپنے فقر و فاقہ اور غربت کا ذکر کیا۔ تو میرے والد محترم نے اسی اپنے محل کے ایک کمرے کی طرف، حجرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہاں پہ چاول رکھے ہوئے ہیں، جتنے چاول تجھے چاہیے تو اٹھا کے لے جا۔ تو جب میں اس حجرے میں داخل ہوا تو وہ پورا حجرہ بہترین قسم کی، اعلیٰ قسم کی چاولوں سے بھرا ہوا تھا، اور میں نے اپنی ابا بچھائی اور جتنے چاول میں اٹھا سکتا تھا اپنی ابا میں وہ میں نے اٹھائے، اور جیسے ہی میں حجرے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ نہ پہ وہاں کوئی باغ تھا اور نہ ہی کوئی قصر تھا، نہ کوئی محل تھا، اور نہ ہی کوئی وہاں پہ مجھے متنفس نظر آیا، اور پہلے کی طرح وادی السلام کی قبریں تھیں اور وہ ایک قبرستان تھا اور میں تھا۔ تو وہ چاول اٹھا کے میں اپنے گھر لے آیا، اور عرصہ دراز تک ان چاولوں کو میں استعمال کرتا رہا، ہم پکاتے رہے گھر میں اور کھاتے رہے، اور وہ ختم ہونے میں نہیں آتے تھے۔ تو ایک دن میرے اہل خانہ نے مجھ سے اصرار کیا کہ یہ چاول آپ کہاں سے لے آئے ہیں اور آپ کو کہاں سے ملے ہیں؟ تو ان کے اصرار پر جب انہوں نے سارا واقعہ بتایا تو اس کے بعد جب جا کے دیکھا تو وہ چاول وہاں موجود نہیں تھے۔ تو یہ ایک عالم برزخ کی ایک ایسی حکایت ہے کہ جس سے عالم برزخ کی ایک تصویر کشی ہوتی ہے کہ واقعی اس دنیا کے اندر ایک اور دنیا ہے جس کو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے۔ صرف بعض اوقات حالت کشف میں یا بعض ایسے لوگ جن کی بصیرت کی آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہے وہ اس دنیا کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ ایک سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں اور اپنا تزکیہ نفس کریں، تاکہ عالم برزخ کی زندگی میں خالق کائنات ہمیں برزخی جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔